الحمد لله رب العالمين وبه نستعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم آمنت بالله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ گرامی قدر معزز دوست بزرگوں، اللہ رب العزت نے آخری نبی کی حیثیت سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث کیا اور اس امت پر احسان کیا کہ اس امت کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا بنایا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے آسمانی تمام کتابوں میں قرآن کریم کو فضیلت بخشی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں کے اندر رمضان المبارک کے مہینے کو فضیلت بخشی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے دنوں کے اندر جمعہ کے دن کو فضیلت بخشی ہے، ٹھیک اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت بخشی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الانبیاء بنا کر بھیجا، سید الکونین نبی آخر الزماں بنا کر مبعوث فرمایا۔ ان تمام اوصاف سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے متصف کر دیا، ان تمام اوصاف سے آپ کو نوازا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے امتیں بھیجی، بہت سارے نبیوں کے ماننے والے کو بھیجا، لیکن کسی کے بارے میں کنتم خیر امہ نہیں کہا۔ امت محمدیہ کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اس کا ذکر کیا کہ تم بہترین امت ہو، تم ایسی امت ہو کہ تمہارے اندر بہت سارے اللہ تعالیٰ نے خصوصیتیں رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ نبی آپ لوگوں کے درمیان یہ اعلان کر دیجئے، لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو رسول اللہ کی اتباع ضروری ہے۔ صرف اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ سے محبت کرنے کے ساتھ ساتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے مطابق زندگی گزارنا، چاہے ہمارا دل قبول کرے یا نہ کرے۔ اللہ کے نبی نے جن باتوں کو بتلایا ان باتوں پر ہمارا دل قبول کرے یا نہ کرے، ہمیں ماننا ہوگا، آپ کے شریعت کے مطابق زندگی گزارنا ہوگا، تب ہمارے لیے دنیا کے اندر بھی کامیابی ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاتبعونی، تم رسول اللہ کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، تب اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ صرف اللہ سے محبت کر لینا، اللہ سے محبت کا دعویٰ کر لینا، یہ آپ کے لیے کافی نہیں ہے۔ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے ساتھ ساتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و فرما برداری ضروری ہے۔ یحببکم اللہ، تب اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ صرف اللہ سے محبت کرنا یہ کافی نہیں ہے، اللہ سے محبت کے ساتھ ساتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و فرما برداری ضروری ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا،
من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اتباع کی گویا کہ اس نے اللہ کی اتباع و فرما برداری کیا۔ رسول اللہ کی اتباع و فرما برداری ضروری ہے۔ آج سے تقریباً 1450 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی، لوگ ایسی جاہلیت کی زندگی گزارنے پر مجبور تھے کہ ایک دوسرے خون کے پیاسے تھے، آپس میں الفت و محبت نہیں تھا، بھائی چارہ نہیں تھا۔ خانہ کعبہ کا ننگا طواف کیا جاتا تھا، خانہ کعبہ کے سامنے سیٹیاں بجائی جاتی تھی، لوگ اپنے بچیوں کے جانی دشمن بنے بیٹھے تھے، لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایسی زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد ان تمام چیزوں پر پابندیاں عائد کر دی گئی، ان تمام چیزوں پر روک لگا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، پوری دنیا کے لیے آپ کو رحمت بنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرما دیا۔ صرف اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنا یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے، اللہ سے محبت کے ساتھ ساتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و فرما برداری ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے محبت کا معیار بتلا دیا کہ کس طریقے سے مجھ سے محبت کرنی ہے، اپنے سے محبت کا معیار بتلایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کوئی بندہ مومن اس وقت تک کامل ایمان والا بن نہیں سکتا، اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لے، یہاں تک کہ اپنے والدین سے، اپنے بال بچوں سے، اپنی بیوی سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے اعزاء و اقارب سے، تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لے، اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کوئی بندہ مومن اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میرے شریعت کے مطابق اپنے سر کو نہ جھکا دے، جس شریعت کو میں لایا ہوں اس شریعت کے مطابق اپنی زندگی نہ گزار لے، اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم آج اگر حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ حیات سے ہوتے تو انہیں بھی میری شریعت کی پیروی کرنی پڑتی، میرے شریعت کے پیروی کے بغیر ان کا بھی کوئی چارہ کار نہیں ہوتا۔ حضرت عمر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے نبی، میں آپ سے تمام لوگوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، لیکن اپنے جان سے زیادہ میں آپ سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ حضرت عمر نے اپنی بات پر نظر ثانی کی، پھر فرمایا، اے اللہ کے نبی، میں آپ سے تمام لوگوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، اب تم کامل ایمان والے ہو۔ جب تم نے کہا کہ میں آپ سے تمام لوگوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں لیکن اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کرتا، تم اس وقت تک کامل ایمان والے نہیں تھے۔ لیکن جب تم نے یہ کہا کہ میں تمام لوگوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، تو تم کامل ایمان والے ہو۔ یہ تھے صحابہ اکرام۔ حضرت ام حبیبہ جو آپ کی پاک بیوی ہے، آپ کی پاک ازواج ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پہ مکہ والوں نے عہد شکنی کی۔ حضرت ام حبیبہ کے والد حضرت ابو سفیان تھے، یہ ابھی ایمان نہیں لائے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ حضرت ابو سفیان مدینہ جاتے ہیں اور اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ ابھی حضرت ابو سفیان ایمان نہیں لائے ہیں، آپ اپنی بیٹی کی یہاں جا کر دستک دیتے اور آپ اس بستر پر بیٹھنا چاہتے ہیں جس بستر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے۔ حضرت ام حبیبہ اس بستر کو سمیٹنے لگتی ہے، اس بستر کو اٹھانے لگتی ہے
حضرت ابو سفیان نے کہا، بیٹی تم بستر کیوں اٹھا رہی ہو؟ ام حبیبہ نے کہا، اے ابا جان، یہ بستر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، نبی کا بستر ہے۔ نبی کے بستر پر ایسا آدمی نہیں بیٹھ سکتا جو ناپاک ہو، جو غیر ایمان والا ہو۔ نبی کے بستر پر ایسا آدمی نہیں بیٹھ سکتا۔ ایک طرف باپ کی محبت، ایک طرف شوہر کی محبت، ایک طرف باپ کی محبت جو ابھی ایمان نہیں لایا، ایک طرف شوہر کی محبت جو سید الانبیاء ہے۔ آپ نے سید الانبیاء کی محبت کو ترجیح دیا۔ یہ تھی صحابیہ۔ ایک مرتبہ چند صحابہ اکرام کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر مکہ کے گلیوں سے ہوتا ہے۔ آپ نے ایک عالیشان عمارت کو دیکھا اور آپ نے پوچھا، یہ کس کی عمارت ہے، کس کی بلڈنگ ہے؟ اور آپ نے ناگواری کا اظہار کیا۔ کسی موقع پر وہی صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب نہیں دیتے۔ وہ صحابی رسول پریشان ہو جاتے ہیں کہ آخر کیا بات ہے کہ اللہ کے نبی سلام کا جواب نہیں دے رہے۔ دوسرے صحابی رسول سے پوچھتے ہیں تو معلوم ہوا کہ اس عمارت پر آپ نے ناگواری کا اظہار کیا۔ وہ صحابی رسول بغیر کہے پوچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس سے چلے جاتے ہیں اور جا کر اس پوری عمارت کو، اس پوری منزل کو گرا دیتے ہیں، منہدم کر دیتے ہیں۔ پھر چند دنوں کے بعد اسی گلیوں سے آپ کا گزر ہوتا ہے۔ آپ نے پوچھا، یہ عمارت کہاں ہے؟ صحابی رسول نے بتلایا۔ آپ کے ناگواری کی وجہ سے وہ صحابی رسول نے پورے عمارت کو، پوری منزل کو گرا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار کیا۔ یہ تھے صحابہ اکرام۔ صحابہ اکرام کے سوانے پڑھا کرے، تب ہمیں معلوم ہوگا کہ صحابہ اکرام کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح عبد الرحمن ابن ابی بکر، غزوہ احد کے موقع پہ آپ ایمان نہیں لاتے ہیں، آپ کفار و مشرکین کے جانب سے جنگ لڑ رہے ہیں، اور حضرت ابو بکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب سے جنگ لڑ رہے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن کے نیزے کے سامنے حضرت ابو بکر آ جاتے ہیں، لیکن باپ ہونے کی حیثیت سے عبد الرحمن نے اپنے باپ ابو بکر کو کچھ نہیں کیا۔ جب ایمان لے آتے ہیں، ایمان لانے کے بعد عبد الرحمن اپنے والد ابو بکر سے کہتے ہیں، اے ابا جان، آپ کو یاد ہے غزوہ احد کے موقع پہ آپ میرے نیزے کے سامنے تھے، لیکن باپ ہونے کی حیثیت سے میں نے آپ کو تکلیف نہیں پہنچایا، آپ کو نہیں مارا، ورنہ اس دن آپ کا کام تمام ہو جاتا۔ حضرت ابو بکر کا جواب سنیں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا، اے عبد الرحمن، اگر تم اس دن میرے نیزے کے سامنے آ جاتے تو اس دن میں تمہارا کام تمام کر دیتا، اس لیے کہ اس دن تم جنگ و قتال کر رہے تھے، کفار و مشرکین کے جانب سے لڑ رہے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تم جنگ لڑ رہے تھے۔ اگر تم میرے نیزے کے سامنے آ جاتے تو خدا کی قسم اسی دن تمہارا کام تمام ہو جاتا۔ میں یہ نہیں دیکھتا کہ تم میرے بیٹے ہو۔ یہ تھے صحابہ اکرام۔ صحابہ اکرام کی محبت اللہ کے نبی سے اس طریقے سے تھا۔ صرف ہمارا محبت کا دعویٰ کر لینا یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، آپ کے شریعت کے مطابق زندگی گزارنا، چاہے ہمارا دل اس بات کو قبول کرے یا نہ کرے، ہمارا دماغ قبول کرے یا نہ کرے، ماننا ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ صحابہ اکرام کے سوانے پڑھے، ان کے ملفوظات پڑھے، تب ہمیں معلوم ہوگا کہ صحابہ اکرام صحابہ اکرام کس طریقے سے آپ سے محبت کیا کرتے تھے، صحابیہ آپ سے کس طریقے سے محبت کیا کرتی تھی، آپ کی ازواج آپ سے کس طریقے سے محبت کیا کرتے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایسے ایسے لوگ رونما ہو رہے ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جن کی کوئی وقعت نہیں ہے، لیکن نبی ہونے کا دعویٰ کر بیٹھ رہے ہیں۔ یہ دور بہت نازک دور ہے، اس لیے میرے عزیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کو پڑھے، صحابہ اکرام کے سوانے پڑھے، تب ہمیں معلوم ہوگا کہ کس طریقے سے اللہ کے نبی سے محبت کرنی ہے، آپ کے شریعت کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ اللہ سے دعا کرے
کہ اللہ تعالی ہمیں اللہ سے محبت کرنے والا بنائے، اللہ سے محبت کرنے کے ساتھ ساتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و فرما برداری کرنے والا بنائے۔ آج ادھورے تعلیم ہونے کی وجہ سے ہم گمراہ ہو رہے ہیں، مرتد ہو رہے ہیں، ایمان سے خارج ہو جا رہے ہیں، ایسی ایسی باتیں کہہ رہے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے تقریباً 1450 سال پہلے لوگوں کو ان باتوں سے متنبہ کر دیا تھا، آگاہ کر دیا تھا کہ آنے والے زمانے میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے، کھاتے پیتے پیٹ بھرے بے فکرے لوگ ہوں گے جو شاہی تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور لوگوں سے کہیں گے جو کچھ ہے وہ قرآن ہے، قرآن کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ جس کو قرآن کریم نے حرام قرار دیا اسے تم حرام سمجھو، اور جس کو قرآن کریم نے حلال بتلایا اسے تم حلال جانو، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گمراہانہ نظریہ کی تردید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں وہی باتیں کہتا ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں حرام بتلایا، میں وہی باتیں بتلاتا ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں حلال بتلایا، میں بھی وہی باتیں کہتا ہوں۔ صرف قرآن پر عمل کر لینا یہ کافی نہیں ہے، قرآن کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو، فعل کو ماننا ضروری ہوگا، تب ہمارے لیے کامیابی ہے۔ قرآن تو صرف اصول بیان کرتا ہے، قرآن صرف اصول بیان کر رہا ہے۔ قرآن یہ اصول بیان کر رہا ہے کہ اللہ نے نماز کو 5 وقت فرض کیا مسلمانوں پر، صرف اصول بیان کر دیا کہ 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں مسلمانوں پر۔ اب قرآن یہ نہیں بتلایا کہ کتنی رکعتیں پڑھنی ہے، ظہر میں کتنی رکعتیں ہیں، عصر میں کتنی رکعتیں ہیں، فجر میں کتنی رکعتیں، مغرب میں کتنی رکعتیں، عشاء میں کتنی رکعتیں ہیں۔ قرآن نے اس کا تذکرہ نہیں کیا، کتنی رکعتیں فرض ہے، کتنی رکعتیں سنتیں ہے، کتنی رکعتیں نفل ہے، قرآن نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ قرآن صرف اصول بیان کر رہا ہے، لیکن تمام کی تمام تشریحات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال سے ہمیں معلوم ہوتے ہیں۔ قرآن صرف اصول بیان کر رہا ہے کہ مسلمانوں پر رمضان کا روزہ فرض ہے، صرف اصول بیان کیا، یہ نہیں بتلایا کہ کب سحری کرنا ہے، کب افطار کرنا ہے، اگر روزہ رکھے ہوئے اگر روزہ کے اندر کچھ کمی بیشی ہو جائے تو ہمارا روزہ باقی ہے یا نہیں باقی ہے، قرآن نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ تمام کے تمام تشریحات اور توضیحات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے ہمیں معلوم ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال سے معلوم ہوتے ہیں۔ قرآن صرف اصول بیان کر رہا ہے کہ زکوٰۃ صاحب نصاب پر فرض ہے، قرآن یہ تذکرہ نہیں کیا، قرآن نے یہ ذکر نہیں کیا کہ کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا ہے۔ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو پوری زندگی میں ایک دفعہ دینا ہے، سال میں ایک دفعہ دینا ہے، مہینہ میں ایک دفعہ دینا ہے، ہفتہ میں ایک دفعہ دینا ہے، یا دن بھر میں ایک دفعہ دینا ہے، قرآن نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ قرآن صرف اصول بیان کر رہا ہے کہ صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے، لیکن تمام تشریحات اور توضیحات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے، افعال سے معلوم ہوتے ہیں کہ کتنا رقم، کتنے پیسے کس کے پاس ہے، کون شخص صاحب نصاب کس وقت ہوگا، کس شخص کے پاس کتنی مالیت ہے، تب وہ صاحب نصاب ہوگا۔ تمام کے تمام تشریحات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے اور افعال سے معلوم ہوتے ہیں۔ اس لیے صرف یہ کہنا کہ ہم قرآن پر عمل کر لیں گے، رسول اللہ کی باتوں کو نہیں مانیں گے، تو یہ شخص ایمان والا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک غیر اگر ایمان میں داخل ہونا چاہے اور صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لے تو وہ ایمان کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا ضروری ہے، تب ایمان کے اندر داخل ہوگا۔ صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ پڑھنا ضروری ہے، تب ایمان کے اندر داخل ہوگا۔
اس لیے جن لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہیں، ان کا یہ دعویٰ بے بنیاد اور غلط ہے۔ اللہ سے محبت کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری ضروری ہے۔ جس آیت کریمہ کو میں نے پڑھا تھا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فَاتَّبِعُونِي تو میری اتباع کرو، یعنی رسول اللہ کی اتباع ضروری ہے۔ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، تب اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ صرف اللہ سے محبت کر لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و فرما برداری بھی ضروری ہے۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالی ہمیں اللہ سے محبت کرنے والا بنائے، اللہ سے محبت کرنے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرنے والا بنائے، آپ کے شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔